اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ تاریخ تبری جلد اول کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ آج کے ایپیسوڈ میں ابرہہ کی خانہ کعبہ پر چڑھائی اور اس کی ہلاکت کا جو واقعہ اس کو بیان کریں گے۔ سب سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن لازمی پریس کریں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن موصول ہو سکے۔ جزاک اللہ۔ ابرہہ کی خانہ کعبہ پر چڑھائی۔ ابرہہ یہ سن کر سخت غضبناک ہوا اور قسم اٹھائی کہ ضرور حملہ کر کے بیت اللہ کو منہدم کروں گا۔ اس زمانے میں بعض عرب ابرہہ سے اس کی نوازشات کی بھیک مانگنے اس کے دربار میں آیا کرتے تھے۔ ان میں سے ایک آدمی محمد بن خزائی بن حذابہ زکوانی بھی تھا۔ ایک مرتبہ انہی لوگوں کا ایک وفد ابرہہ کے پاس آیا تھا۔ ان میں سے محمد بن خزائی اور اس کا بھائی قیس بن خزائی بھی تھا۔ اس دوران ابرہہ کی عید کا موقع آ گیا اور اس نے عربوں کے پاس ایک صبح ناشتہ بھیجا۔ ابرہہ ناشتے میں کپورے کھایا کرتا تھا، لہٰذا اس نے عربوں کو بھی ناشتے میں کپورے بھیجے۔ جب محمد بن خزائی نے ناشتہ دیکھا تو کہنے لگا کہ خدا کی قسم اگر ہم کپورے کھا لیں گے تو ہماری عزت خاک میں مل جائے گی اور عربوں میں ہم عیبدار کہلائیں گے۔ لہذا محمد بن خزائی ابرہہ کے پاس آیا اور کہنے لگا، اے بادشاہ، آج کا دن ہماری عید کا دن ہے، اس دن ہم رانے اور دستیاں کھایا کرتے ہیں۔ ابرہہ نے کہا، میں ابھی تم لوگوں کو وہ بھی بھجوائے دیتا ہوں۔ کپورے تو میں نے اپنے شوق سے بھیجے تھے کیونکہ میں کپورے شوق سے کھاتا ہوں اور مہمانوں کو میں نے اپنی پسندیدہ ڈش بھجوائی ہے۔ محمد بن خزائی کا قتل۔ ابرہہ نے محمد بن خزائی کو تاج پہنا کر قبیلہ مضر کا حکمران بنا دیا اور اسے حکم دیا کہ لوگوں کو ہمارے کلیسا کا حج کرنے پر ابھارو۔ اہل تہامہ کو جب محمد بن خزائی کے معاملے کا علم ہوا تو جب محمد بن خزائی بنی کنانہ کی زمین میں پہنچا تو انہوں نے حذیل کے ایک شخص عروہ بن حیاد الملاسی کو بھیجا اور اس نے تیر مار کر محمد بن خزائی کو قتل کر دیا۔ محمد بن خزائی کے ساتھ اس کا بھائی قیس بن خزائی بھی تھا۔ بھائی کو قتل ہوتا دیکھ کر وہ بھاگ نکلا اور ابرہہ کے پاس جا پہنچا اور ابرہہ کو تمام واقعہ بتایا۔ یہ ماجرا سن کر ابرہہ غضبناک ہو گیا اور قسم کھائی کہ وہ بنو کنانہ پر ضرور حملہ کرے گا اور بیت اللہ کو منہدم کرے گا۔ حشام بن محمد کی رائے کے مطابق نجاشی کی رضامندی کے بعد ابرہہ نے ایک بے مثال گرجا گھر تعمیر کروایا، اسے مختلف رنگوں اور سونے سے سجایا۔ قیصر روم کو لکھا کہ میں صنعا میں ایک کلیسا بنوانا چاہتا ہوں جو کہ پوری دنیا کے لیے مثال ہو، اور کچھ مدد بھی طلب کی۔ قیصر روم نے پیچی کاری کا سامان اور سنگ مرمر بیچ کر اس سے تعاون کیا۔ جب تعمیر مکمل ہوئی تو نجاشی کو لکھا کہ کلیسا کی تعمیر سے میرا پہلا ارادہ یہ ہے کہ میں اس طرف عربوں کو متوجہ کروں تاکہ وہ کلیسا کا حج کریں۔ جب عربوں نے ابرہہ کے کرتوت سنے تو ان پر بہت گراہ گزری۔ چنانچہ بنو مالک بن کنانہ کے ایک آدمی غصے میں اٹھا اور یمن آ کر کلیسا میں پاخانہ کر گیا۔ جب ابرہہ کو اس واقعے کی خبر ملی تو سخت غضبناک ہوا اور اس نے جنگ کی ٹھان لی اور پکا ارادہ کر لیا کہ بیت اللہ کو بھی منہدم کر دے گا۔ چنانچہ اسی خیال سے چل پڑا۔ راستے میں ذوالفر حمیری سے جھڑپ ہوئی، ان کے ساتھ مقابلہ کر کے انہیں قیدی بنا لیا۔ ذوالفر نے کہا، اے بادشاہ، مجھے زندہ رکھ کیونکہ میری زندگی تیرے لیے موت سے بہتر ہے۔ پس ابرہہ نے اسے قتل نہ کیا، پھر آگے چل کر نفیل بن حبیب امی سے مقابلہ ہوا۔ نفیل کو شکست ہوئی اور ان کو بھی قیدی بنا لیا۔ نفیل نے بھی درخواست کی کہ اسے زندہ رکھا جائے، چنانچہ ابرہہ نے اس کی بات بھی مان لی اور عرب میں اس سے رہبری کا کام لینے لگا۔ ابرہہ اپنے ساتھ ہاتھی بھی لایا تھا۔ اس کے بعد ہم ابن اسحاق کی روایت کی طرف پلٹتے ہیں۔ جب ابرہہ بیت اللہ پر چڑھائی کے ارادے سے نکلا تو حبشیوں کو ساز و سامان لے کر تیار ہونے کا حکم دیا، چنانچہ ہاتھی وغیرہ لے کر نکل آیا۔ محمد بن اسحاق کہتے ہیں کہ میں نے عربوں کو یہ کہتے سنا ہے کہ وہ اس ہاتھی کو بڑا عظیم الجثہ بتلا رہے تھے۔ عربوں نے جب یہ سنا تو بہت پریشان ہوئے اور اس کے خلاف جہاد حق کی تیاری شروع کر دی۔
انہوں نے کہا کہ اہل یمن میں سے ہی ایک آدمی اس کے مقابلے کو نکلا تھا، لہٰذا ہمیں بھی اس کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ چنانچہ بعضوں نے اس کا ساتھ دیا۔ جب وہ ذو نفر نے ابراہہ کے راستے میں رکاوٹ ڈالی مگر شکست کھا کر قیدی بنا۔ جب ابراہہ نے اسے قتل کرنا چاہا تو کہنے لگا کہ اے بادشاہ، مجھے زندہ رکھو کیونکہ میرا زندہ رہنا تمہاری یہ باعث خیر ہے۔ ابراہہ نے اسے زنجیروں میں جکڑا اور اپنے ساتھ رکھ لیا۔ ابراہہ مزید آگے بڑھا۔ جب بنو خثعم کی زمین پر پہنچا تو حبیب بن نفیل خشعمی نے اپنے 2 قبیلوں شہریان اور ناحس اور کچھ دیگر افراد کو لے کر ابراہہ کے مقابلے کو نکلا، مگر اس کے حصے میں بھی شکست آئی اور وہ قیدی ہو گیا۔ ابراہہ نے اسے بھی قتل کرنے کا ارادہ کیا تو کہنے لگا کہ مجھے زندہ رکھ، میں راستے میں تیری رہبری کروں گا، اور خشم کے 2 قبیلے شہریان اور ناحس تیری اطاعت قبول کرتے ہیں۔ ابراہہ نے اسے معاف کر دیا اور اپنے ہمراہ رکھا۔ نفیل اسے راستے سے آگاہ کرتا رہا۔ ابراہہ طائف میں۔ جب طائف کے پاس سے گزرا تو بنو ثقیف میں سے مسعود بن معتب نکلا اور ابراہہ کے پاس آ کر کہنے لگا، ہم تیرے غلام ہیں، ہمارا تمہارے ساتھ کوئی اختلاف نہیں، بلکہ ہم تو تیری اطاعت ہی کرتے ہیں، اور یہ جو ہمارا عبادت خانہ ہے جس میں لات بت ہے، یہ وہ جگہ نہیں جن کے ارادے سے تو نکلا ہے، جبکہ وہ تو مکہ میں ہے۔ اور کہا کہ ہم تمہارے ساتھ اپنا ایک آدمی رہنمائی کے لیے بھیجتے ہیں تاکہ تجھے مکہ پہنچا دے۔ طائف والوں نے ابو رغال کو اس کے ساتھ کر دیا۔ ابو رغال نے جب اسے مقام مخمس پر پہنچایا تو خود یہاں پہنچ کر مر گیا۔ یہاں یہ دفن ہوا اور لوگوں نے اس کی قبر پر پتھر برسانے شروع کیے۔ یہ وہی قبر ہے جس پر مقام مخمس میں پتھر برسائے جاتے ہیں۔ مکہ میں غارت کری۔ ابراہہ نے مخمس نامی جگہ پر پڑاؤ ڈال لیا اور اپنے ایک حبشی آدمی اسود بن مقصود علی خیل کو چند شہ سواروں کے ہمراہ مکے میں بھیجا۔ اس شخص نے مکہ پہنچ کر قریش اور دیگر قبائل عرب کے کثیر اموال و اسباب لوٹ لیے۔ اس لوٹ میں عبد المطلب بن ہاشم کے 200 اونٹ بھی تھے۔ عبد المطلب ان دنوں قبیلے کے سردار تھے۔ لوٹ مار دیکھ کر قریش، کنانہ اور حذیل وغیرہ قبائل عرب نے ابراہہ کا مقابلہ کرنے کا ارادہ کیا، مگر جب انہوں نے دیکھا کہ ہم مقابلے کی طاقت نہیں رکھتے تو مقابلہ کرنے کا فیصلہ منسوخ کر دیا۔ ابراہہ کا ایلچی۔ ابراہہ نے حناطہ حمیری کو مکہ بھیجا اور کہا کہ مکہ جا کر ان کے سردار سے کہو کہ بادشاہ کہتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ لڑائی کرنے کے لیے نہیں آیا، بلکہ میں تو اس گھر کو گرانے کا ارادہ لے کر آیا ہوں۔ اگر تم اس کام میں مزاحمت نہ کرو تو میں بھی خون ریزی نہ کروں گا۔ اگر مکے والوں کا سردار یہ بات مان لے تو اسے میرے پاس لے آنا۔ جب حناطہ مکے میں داخل ہوا تو کسی سے دریافت کیا کہ یہاں کا سردار کون ہے۔ لوگوں نے بتایا کہ عبد المطلب بن ہاشم یہاں کا سردار ہے، لہٰذا اس نے ان کے پاس جا کر سارا پیغام دیا۔ عبد المطلب نے کہا، ہم اس سے لڑائی کا ارادہ نہیں رکھتے اور نہ ہی ہمارے اندر مقابلے کی طاقت ہے۔ یہ خدا کا گھر ہے اور اسے ابراہیم خلیل اللہ نے بنایا تھا۔ اگر خدا کو اپنے گھر کی حفاظت کرنا منظور ہوئی تو اس کو خود روک دے گا، ورنہ اس کو چھوڑ دے گا، ہمارا اس میں کوئی دخل نہیں۔ حناطہ نے کہا کہ تم میرے بادشاہ کے پاس چلو۔ چنانچہ عبد المطلب اپنے لڑکوں کے ہمراہ اس کی طرف چل پڑے۔ عبد المطلب ابراہہ کے لشکر میں۔ جب عبد المطلب لشکر میں پہنچے تو دریافت کیا کہ ذو نفر کہاں ہے۔ ذو نفر اس وقت قیدی تھا اور کسی زمانے میں عبد المطلب کا دوست تھا۔ ملاقات ہونے پر عبد المطلب نے ذو نفر سے پوچھا، اے دوست، مجھ پر آن پڑنے والی مصیبت سے رہائی کس طرح ہو سکتی ہے، کوئی تدبیر بتاؤ، اور کیا کہا تم کوئی سفارش کر سکتے ہو؟ ذو نفر نے کہا، میں ایسا قیدی ہوں جس کو صبح شام قتل کیے جانے کا کھٹکا لگا رہتا ہے، کیا سفارش کر سکتا ہوں؟ ہاں اتنا ہے کہ ابراہہ کے ہاتھی کا سائس میرا دوست ہے، میں آپ کو اس کے پاس بھیج دیتا ہوں، وہ آپ کو بادشاہ کے پاس لے جا کر اچھی خاصی سفارش کرے گا۔ چنانچہ ذو نفر عبد المطلب کو انیس کے پاس لے گیا اور کہا کہ یہ قریش کے سردار ہیں اور مکے کے چشمے زمزم کے مالک ہیں، غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں اور پہاڑوں کے درختوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ ابراہہ کے سپاہیوں نے ان کے 200 اونٹ لوٹ لیے ہیں، ان کو ابراہہ کے پاس لے جاؤ، جہاں تک ممکن ہو سکے سفارش کرو۔ انیس نے کہا، بہت اچھا۔ انیس نے جا کر ابراہہ سے کہا، اے بادشاہ، عبد المطلب مکہ کے والی اور قریش کے سردار ہیں،
اور آپ کے دروازے پر کھڑے ہیں اور آپ سے کوئی درخواست کرنا چاہتے ہیں۔ ابرہہ اور عبد المطلب کے درمیان گفتگو۔ ابرہہ نے عبد المطلب کو اندر آنے کی اجازت دے دی۔ جب ابرہہ نے ان کو دیکھا تو مرعوب ہو گیا اور تعظیماً اپنے پاس تخت پر بٹھایا۔ حبشیوں کو یہ اعزاز دینا ناگوار گزرا، چنانچہ اپنے تخت سے نیچے اتر آیا اور فرش قالین پر بیٹھ گیا اور عبد المطلب کو بھی اپنے ساتھ بٹھا لیا۔ ابرہہ نے ترجمان سے کہا کہ عبد المطلب سے ان کی درخواست کے بارے میں پوچھو۔ ترجمان نے دریافت کر کے کہا یہ اپنے 200 اونٹ واپس لینا چاہتا ہے۔ ابرہہ نے ترجمان سے کہا کہ عبد المطلب سے کہو کہ میں تمہاری اس درخواست پر بہت حیران ہوں۔ تم اپنے اونٹوں کو واپس لینے کی خواہش رکھتے ہو اور اپنے مذہبی گھر جو تیرا اور تیرے آباء و اجداد کا مرکز عبادت خانہ ہے کے بارے میں کوئی بات نہیں کرتے اور نہ اس کو گرائے جانے سے روکنے کی سفارش کرتے ہو۔ عبد المطلب نے کہا کہ مجھے اس گھر سے کوئی واسطہ نہیں، جو اس کا رب ہے وہ خود اس کی حفاظت کرے گا۔ میں تو اونٹوں کا مالک ہوں، لہذا انہی کی واپسی کی بات کرتا ہوں، لہذا میرے اونٹ مجھے واپس کر دو اور تم جانو اور بیت اللہ کا رب جانی۔ مورخین کی آراء۔ بعض مورخین کا خیال ہے کہ جب حناطہ عبد المطلب اپنے ساتھ بنو کنانہ کے سردار عمر بن نفع کو لے کر ابرہہ کے پاس گئے اور بادشاہ سے کہا کہ تم تہامہ کا 1/3 مال بطور جزیہ لے کر واپس ہو جاؤ اور بیت اللہ کو منہدم کرنے کا ارادہ ترک کر دو، مگر ابرہہ نے انکار کیا۔ واللہ عالم۔ مکے سے قریش کا نکل جانا۔ اے اللہ تو جان و تیرا گھر۔ ابرہہ نے عبد المطلب کو اونٹ واپس کر دیے۔ عبد المطلب نے مکے آ کر لوگوں کو اس واقعے کی خبر دی اور مشورہ دیا کہ ہمارے اندر ابرہہ کے مقابلے کی طاقت نہیں، بہتر یہ ہے کہ ہم یہاں سے نکل جائیں اور پہاڑوں کی گھاٹیوں کی غاروں میں چھپ جائیں۔ پھر عبد المطلب نے جاتے وقت قریش کے چند آدمیوں کو ساتھ رکھ کر خانہ کعبہ کے دروازے کا حلقہ پکڑا، ابرہہ اور اس کے لشکر کے حق میں بددعا کی اور یہ شعر پڑھے: اے میرے رب، میں تیرے سوا کسی سے امید نہیں رکھتا، تو اپنی حدود کی حفاظت فرما۔ بیت اللہ کا دشمن تیرا دشمن ہے، لہٰذا اپنے شہر کی کھنڈر بننے سے پہلے ہی حفاظت فرما۔ پھر فرمایا ہم تو اپنی سواریوں کی حفاظت کر سکتے ہیں، بیت اللہ کی حفاظت تو خود فرما۔ اے مولا، حبشیوں کی ہیلیں تیرے محل میں غالب نہ آئیں، اگر تو ایسا کر دے تو بلا شک تو اپنی قدرت سے اپنے کام سر انجام دے سکتا ہے۔ اگر تو ایسا کر دے تو بہتر ہے، ورنہ سارا معاملہ تیرے سامنے ہے۔ حبشی تو ایک کثیر تعداد کو لے کر بمہ ہاتھیوں کے تیرے عیال کو قیدی بنانا چاہتے ہیں۔ انہوں نے جہالت میں آ کر تیری سرحد کو پھاندا ہے اور تیرے جلال کا انتظار نہیں کیا۔ عبد المطلب نے بیت اللہ کے دروازے کو چھوڑا اور اپنے ساتھیوں کو لے کر پہاڑوں میں جا چھپے اور انتظار کرنے لگے کہ ابرہہ بیت اللہ کے ساتھ کیا کرنے والا ہے۔ ابرہہ کا مکے کی طرف بڑھنا۔ پھر ادھر ابرہہ نے صبح کے وقت محمود نامی ہاتھی کو تیار کیا تاکہ بیت اللہ پر چڑھائی کرے اور اپنے لشکر کو بھی الگ کر دیا۔ جب ہاتھی مکہ مکرمہ کو گرانے کے لیے تیار ہو گئے تو نفیر بن حبیب، جس کا ذکر پہلے ہو چکا ہے، نے ہاتھی کا کان پکڑ لیا اور کہا اے محمود بیٹھ جا، جہاں سے آیا ہے اسی طرف سیدھا واپس لوٹ جا، کیونکہ تو بلد حرم میں ہے۔ یہ کہہ کر ہاتھی کا کان چھوڑ دیا۔ ہاتھی یہ سن کر بیٹھ گیا اور خود نفیل بن حبیب بھاگ کر پہاڑ پر چڑھ گیا۔ اصحاب فیل کا انجام۔ جب ہاتھی دانوں نے یہ دیکھا تو انہوں نے ہاتھی کو مارا تاکہ وہ کھڑا ہو جائے، مگر ہاتھی کھڑا نہ ہوا۔ پھر انہوں نے اس کو اٹھانے کے لیے سر پر کلہاڑی ماری، مگر پھر بھی نہ اٹھا۔ پھر انہوں نے اس کا منہ یمن کی طرف موڑ دیا، پھر وہ اس کا دوڑنے لگا۔ شام کی طرف موڑا، ادھر بھی چلا گیا۔ مشرق کی طرف موڑا تو اس طرف بھی چلنے لگا، لیکن جب مکہ مکرمہ کی طرف منہ موڑا تو وہ پھر بیٹھ گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سمندر کی طرف سے ابابیل بھیجے جن کے پاس 3 کنکر تھے، ایک ایک تو ان کی چونچ میں اور 2 پنجوں میں، جن کی تعداد چنے کی یا مسعود کی تھی۔ جس حبشی کو وہ کنکر لگتے وہ وہیں ہلاک ہو جاتا۔ اب خوف کے مارے بھاگنے لگے اور جس راستے سے آئے تھے وہیں بھاگنے لگے اور نفیل بن حبیب کو تلاش کرنے لگے تاکہ وہ ان کو یمن کا راستہ بتائے، مگر اب نفیل کہاں تھا۔
نفید تو پہاڑوں پر ان کی درگت ہوتے دیکھ رہا تھا۔ اے برکتدار، اب کہاں بھاگتے ہو؟ خدا کی تلاش ہو کہے سے کہاں جا سکتے ہو؟ ابراہ مغلوب ہو گیا اور اپنے خیال کے موافق غالب نہ رکھا۔ اسی طرح نفیل نے یہ اشعار کہے: اے ردینہ، اس کی بیوی، ہم تجھے خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور خوش آمدید کہتے ہیں۔ تمہارا ایک مشعلچی ہمارے پاس شعلہ لینے کے لیے آیا، ہمارے پاس اس پر کسی کو قدرت نہ ہو سکی۔ تب تو مجھے معذور سمجھتی اور میری رائے روئے کی داد دیتی اور معافات پر اظہار افسوس بھی نہ کرتی۔ اے ردینہ، تو نے ان کا حال محسب وادی کے قریب نہیں دیکھا تھا؟ کاش کہ تو دیکھ لیتی۔ اس پر میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتا ہوں، خاص کہ جب میں نے محمود ہاتھی کو بٹھا کر سارے حبشی نفیل کے بارے میں پوچھ گچھ کر رہے تھے، یوں لگتا تھا کہ گویا میرے اوپر لشکر والوں کا قرض ہے۔ الغرض ابرہہ کا لشکر گرتا پڑتا ذلیل و خوار ہوتا ہلاک ہو گیا، اور کنکریوں کی چوٹ کی وجہ سے ابرہہ کے جسم میں ایک بیماری پیدا ہو گئی جس سے اس کی انگلیوں کے پورے تک چھڑ گئے۔ اس کو اسی حال میں اٹھا کر سنا تک لے گئے، آخر اس کا سینہ پھٹ گیا اور وہ ہلاک ہو گیا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بعض مورخین کا کہنا ہے کہ نجاشی نے اریات ابو مہم کو 4000 کا لشکر دے کر یمن کی طرف روانہ کیا۔ اریات نے یمن پر چڑھائی کی اور غلبہ پا لیا۔ اسی دوران لوگوں نے دیکھا کہ حج بیت اللہ کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ پوچھا یہ لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ لوگوں نے کہا کہ مکہ مکرمہ میں بیت اللہ کا حج کرنے جا رہے ہیں۔ پوچھا کیا وہ کس چیز سے بنا ہے؟ لوگوں نے جواب دیا وہ پتھروں سے بنا ہوا ہے۔ پوچھا وہاں پر کیا چڑھاتے ہو؟ لوگوں نے کہا نظر مانے ہوئے جانور اس پر قربان کیے جاتے ہیں۔ ابراہہ نے یہ دیکھ کر عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم علیہ السلام کی قسم کھائی اور کہا کہ میں بھی یہاں پر ایک گھر ضرور تعمیر کروں گا جو تمہارے بیت اللہ سے بہتر ہوگا۔ چنانچہ اس نے گھر بنایا اور اس کی تعمیر میں سرخ، سفید، سیاہ اور زرد ہر طرح کا سنگ مرمر استعمال کیا، اور خوب سونے اور چاندی کے ساتھ مزین کیا، اور اوپر پردے ڈلوائے، اندر شمع اور چراغ روشن کروائے، دیواروں کو مشک کی خوشبو کے ساتھ خوشبودار کیا۔ الغرض ہر طرح کی زرق و برق سے اس کو مزین کیا۔ لوگوں میں اعلان عام کر دیا کہ اب بیت اللہ جانے کی ضرورت نہیں، اب اس گھر کا حج کرو۔ چنانچہ کئی سالوں تک عربوں کے بہت سارے قبائل اس کا حج کرنے لگے۔ لوگ اس میں جا کر ٹھہرتے، عبادت کرتے اور قربانیاں کرتے تھے۔ چنانچہ نفیل ان کی تعظیم کو ناپسند کرتا تھا۔ ایک رات آنکھیں چراتے ہوئے اپنے ساتھ پاخانہ لے کر اس گھر میں آیا اور پاخانے سے لٹھرا ڈال دیا اور مردار پڑے ہوئے گوشت لا کر اندر ڈال دیے۔ جب اس کی خبر ابراہہ کو ہوئی تو اس نے کہا کہ یہ کام صرف اور صرف عربوں نے اپنے بیت اللہ کی خاطر کیا ہے۔ بابدا اب میں اس کی اینٹ سے اینٹ بجا کر دم لوں گا۔ چنانچہ ابراہہ نے سارا ماجرا نجاشی کو لکھ دیا اور کہا کہ میرا محمود نامی ہاتھی بھیج دیا جائے۔ اس ہاتھی کا ذکر پہلے گزر چکا ہے۔ جب ہاتھی ابراہہ کے پاس پہنچ گیا تو حمیر کے سردار اور نفیل بن حبیب کو اپنے ساتھ لے کر بیت اللہ کو گرانے چل پڑا۔ جب حرم کے قریب پہنچا تو اپنی فوج سے مکہ میں لوٹ مار کی اور عبد المطلب کے اونٹوں کو ہانک کر لے گئے۔ نفیل عبد المطلب کا کسی زمانے میں دوست رہ چکا تھا۔ عبد المطلب اپنے اونٹوں کے بارے میں نفیل سے بات کی کہ میرے اونٹوں کو واپس کیا جائے۔ نفیل نے ابراہہ سے بات کیا: بادشاہ، عربوں کا سردار تیرے پاس آیا ہے اور یہ عزت و مرتبے والا آدمی ہے۔ حاجن من کو عمدہ گھوڑے پر سوار کرتا ہے، فقراء کو اموال کثیر عطا کرتا ہے اور بھوکوں کو کھانا کھلاتا ہے۔ چنانچہ وہ عبد المطلب کو ابراہہ کے پاس لے گئے۔ ابراہہ نے کہا بولو تمہاری حاجت کیا ہے؟ عبد المطلب نے کہا تمہارے بارے میں جو باتیں مجھے پہنچی ہیں وہ محض ایک دھوکہ دہی تھی۔ میں تو یہ سمجھتا تھا کہ تم بیت اللہ کے بارے میں مجھ سے بات کرو گے۔ عبد المطلب نے کہا کہ بس مجھے میرے اونٹ واپس کر دے، تو جان اور بیت اللہ جانے اس کا رکھوالا پروردگار ہے، وہی اس کا دفاع کرے گا۔ ابراہہ نے عبد المطلب کے اونٹ واپس کر دیے۔ عبد المطلب نے اونٹوں کے گلے میں تلاوے ڈال دیے اور ان کا اشعار کر کے بطور ہدی کے حرم میں پھیلا دیا، اور خود عبد المطلب کے ساتھ
عمر بن عائد بن عمران بن مخروم، معظم بن عدی اور ابو مسعود سکتی کو لے کر ہیرا پہاڑ پر چڑھ گئے۔ اشعار پیچھے گزر گئے ہیں۔ بعد میں اللہ نے ابابیل کی طرح کے پرندے بھیجے جو ان کی چونچوں میں ایک ایک پتھر اور پنجوں میں دو دو پتھر تھے۔ پرندوں نے ابرہا لشکر پر پتھر برسائے، جس کو کنکر لگتا وہاں پھوٹ کر پھوڑا بن جاتا اور پھر ہلاک ہو جاتا۔ پھر سیلاب آیا اور ان کے جسموں کو بہا کر سمندر میں ڈالا۔ ابرہا اپنے چند بچے کچے ساتھیوں کے ہمراہ الٹے پاؤں بھاگا، لیکن ابرہا کی یہ حالت تھی کہ اس کے جسم کے اعضاء ایک ایک کر کے گر رہے تھے۔ اس کا محمود نامی ہاتھی گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا اور آگے جانے کی اس میں ہمت نہ ہوئی۔ ایک دوسرا ہاتھی آگے بڑھا مگر وہ زمین میں دھس گیا۔ کہا جاتا ہے کہ ابرہا یمن سے 13 ہاتھی اپنے ساتھ لایا۔ عبد المطلب غار ہرا سے نیچے اترے اور حبشیوں کے نے آگے بڑھ کر ان کے سر کا بوسہ دیا اور کہا کہ آپ بہتر جانتے تھے۔ محمد بن اسحاق کہتے ہیں کہ عرب میں چیچک اور فصلے کی بیماری پہلی بار اسی سال دیکھی گئی۔ اسی طرح چرمل، حنظل اور عشر جیسے کروے درخت بھی اسی سال پہلی بار دیکھے گئے۔ گویا ابرہا کے ناپاک ارادے کی وجہ سے تکلیف دہ چیزیں پیدا ہو گئیں اور موذی امراض نے جنم لیا۔ ابرہا کے بعد یمن۔ محمد بن اسحاق کی روایت کے مطابق جب ابرہا ہلاک ہوا تو اس کا بیٹا یکسوم بادشاہ بنا۔ ابرہا کو اسی کی نسبت سے ابو یکسوم کہا جاتا ہے۔ یکسوم نے حمیر قوم پر ذلتوں کے پہاڑ توڑ دیے۔ یمن کے قبائل کو حبشیوں نے مغلوب کر لیا۔ عربوں کی عورتوں کے ساتھ نکاح کیے، مردوں کو قتل کر دیا اور ان کے بیٹوں کو عربوں اور اپنے درمیان ترجمانی کے فرائض ادا کرنے پر لگا دیا۔ جب حبشی مکہ سے شکست کھا کر ہلاک ہوئے تو عربوں نے قریش کی بڑی عزت کی۔ وہ عربوں میں قابل عزت ہو گئے اور اہل عرب انہیں اہل اللہ کہہ کر پکارنے لگے، اور کہا جانے لگا کہ اللہ تعالیٰ نے خود ہی بیت اللہ کی قریش کی طرف سے حفاظت و مدافعت فرمائی اور ان کے دشمنوں کو ختم کیا۔ سیب حمیری۔ واقعہ اصحاب فیل کے بعد جب ابرہا ہلاک ہو گیا تو اس کا بیٹا یکسوم بن ابرہا یمن کا مالک ہوا، اور جب وہ بھی مر گیا تو اس کے بعد اس کا بھائی مسروق بن ابرہا یمن کا حکمران بنا۔